اب اس میں گویا کہ ایک تھوڑے سے ہلکا سا طنزیہ انداز ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا انسان بربنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مساعی کامیابی سے they may be crowned with success، کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا۔ اخرى تحبونها، تم پسند کرتے ہو اس کو، وہ تمہاری ایک طبعی خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد، اپنی جافشانی، اپنی سرفروشی، اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اب اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ ویسے نہیں آتی، مکے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور مکے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے، نہیں ہوا۔ وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا، ایک دفعہ آپ نکلے مکے سے طائف کی طرف گئے، وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا، پھر مدینے کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی، راستہ بن گیا، دارالہجرت بن گیا، یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، دارالہجرت بن گیا۔ لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی۔ اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے، امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے، اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد۔ غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا امتحان کا، آزمائش کا۔ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو، اور اس طرح سے محصور ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے، اور فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے، اور 12,000 کا لشکر آ گیا، شمال سے آ گیا، جنوب سے آ گیا، مشرق سے آ گیا، تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے۔ بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صحرا میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے۔ یہ سارا صورتحال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے، ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہوتے تھے، انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ہوائی ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے میدانوں کے اندر، لیکن اب وہاں بھی نہیں جا سکتے ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ کہاں گئے وہ خزانے قیصر و کسریٰ کے؟ گویا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا، لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا، جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اللہ نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، سختیوں سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے آزمائیں گے، جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے، اگر اس پہ صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جد و جہد تھی، کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا، معدود چند منافقین نکلے، باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے، اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا، ہم آگے بڑھیں گے، اس لیے کہ اب
قریش کی ہمت اس کے بعد نہیں ہوگی کہ حملہ آور ہو سکے، اب ہم جائیں گے۔ لن تغزو قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، ولکنکم، بلکہ تم تغزونہم، تم ان پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ اگلے سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ عمرے کے ارادے سے، اور وہاں وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے پاور ٹو ریکن ود، اب ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی، یہ طاقت ہے، ان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے اس معنی میں کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان اب ایک طاقت ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ضروری ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان قریب وہ فتح آیا چاہتی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، تم چاہتے ہو کہ جو جلدی سے مل جائے، تو اب وقت آ گیا ہے، اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ میں نے ساری یہ اس لیے تفصیل بیان کی، ہر آن نہیں ہوتا۔ آج اگر میں اس کا شکوہ کروں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے، بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے رسپانس شو کی، جو آئے میرے ساتھ، جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا یا میرے دست و بازو بنے، نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ ہمارے لیے کامیابی صرف یہ ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دی تو کامیاب، اللہ خیر صلی اللہ۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء ایسے چلے گئے دنیا سے کہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ حضرت نوح نے اگر 950 برس دعوت دی اور چند انسان نکلے ان پر ایمان لانے والے، 950 برس، تو کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ معاذ اللہ، وہ ناکام نہیں تھے، وہ لگے رہے، ڈٹے رہے اسی کام کے اندر۔ ہاں اگر ریسپانس ملتی، لوگ آتے تو اگلا قدم اٹھاتے، پھر اسلامی حکومت قائم کرتے، لیکن اگر ریسپانس ہی نہیں، آوان و انصار ہی نہیں، مددگار ہی نہیں، ساتھی ہی نہیں، دست و بازو ہی نہیں، تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اگر سورج نصف النہار پر کھڑا ہو جائے، نیچے نہ اترے، ڈھل کے نہ، تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، تو ظہر آپ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ظہر کا وقت تو آئے گا لدلوک الشمس سے، جب سورج جو ہے وہ نصف النہار سے مغرب کی طرف ڈھلک جائے گا، تب ظہر کا وقت شروع ہوا۔ اگر سورج وہی کا وہی کھڑا ہے تو ظہر کا وقت آیا ہی نہیں، آپ ظہر پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ریسپانس معاشرے سے نہیں ملی ہے تو آپ اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن آپ اگر ثابت قدم رہے اس دعوت کے اوپر، وہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن یہ جاری رکھا آپ نے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ تو فرمایا ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت، جنت اور اعلیٰ رہائش گاہیں، ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر، ذالک الفوز العظیم وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے، وہ تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے، یہ فتح اب تمہیں ملنے والی ہے، یہ خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا آرڈیل جو ہے اب وہ خاتمے کے قریب ہے، ان پر جو دور آیا ہے، یہ آزمائشوں کا شدید ترین، ایک سے ایک بڑھ کر شدید تر آزمائش، اس میں وہ ثابت قدم رہے ہیں، وہ قائم رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں۔ 70 ان کے جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 70 کو لے جا کر دھوکہ دے کر ذبح کر دیا گیا، کہ لے کر گئے تھے اصحاب صفہ کو کہ ہمارے ہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں، اور جا کر بدعہدی کی اور ان کو ذبح کر دیا۔ 70 میں سے ایک بچا صرف، جس نے آ کر خبر دی کہ وہ 70 ذبح کر دیے گئے۔ اور وہ موقع تھا کہ جس پر حضور نے پھر، جس کو دعائے قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں، حضور نے بد دعائیں دی ہیں، اے اللہ شتت شملہم مزق جمعہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی بستیوں کے اوپر پتھراؤ کر دے اور ان کی جمعیت کے اندر تفریق پیدا کر دے۔ یہ ساری بد دعائیں جو آپ نے کی ہیں، اتنا دکھی دل تھا کہ 70 آپ کے وہ ساتھی جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جنہوں نے علم حاصل کیا تھا، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے، اور اب انہیں لے کر گئے تھے لوگ یہ کہہ کر کہ انہیں بھیج دیجئے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ دین سکھائیں، اور دھوکہ دے کر ان کو ذبح کر دیا۔ ایک ان میں سے بچا ہے صرف خبر دینے کے لیے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تو وہ دعا جو ہے قنوت نازلہ وہ اس موقع پر تھی
تو اس کو جان لیجئے اچھی طرح کہ اب وہ دور گزر گیا۔ اے مسلمانوں، بشر المومنین، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کا وہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا، وہ ثابت قدم رہے۔ اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے، مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔